وقت آج 20 مئی 2025 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ آخر کار اسرائیل بری طرح پھنس چکا ہے۔ آج کی بڑی خبر ہے کہ امریکہ اور یورپ دونوں کی طرف سے اسرائیل کو حتمی فائنل وارننگ دے دی گئی ہے۔ میرے سامنے اس وقت رپورٹ موجود ہے جو اسرائیل کے حوالے سے اور اسرائیلی حکومت کے حوالے سے ایک خطرناک رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ امریکی میڈیا نیٹ ورک واشنگٹن پوسٹ نے نشر کی ہے۔ امریکہ کا مشہور اخبار بھی ہے اور میڈیا نیٹ ورک ہے واشنگٹن پوسٹ، اس کے اوپر یہ رپورٹ چھپی ہے اور اس تفصیلی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ غزہ میں ہیومینیٹیرین کرائسس اس قدر زیادہ ہیں کہ امریکہ اب مزید اسرائیل کی حمایت اور مدد جاری نہیں رکھ پائے گا۔ یہاں تک کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے اسرائیل کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی عسکری اور مالی مدد ہم جاری نہیں رکھ پائیں گے، پھر آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ یہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس رپورٹ کے خلاف اسرائیلی میڈیا نیٹ ورک دی ٹائمز آف اسرائیل میں ایک رپورٹ چھپی ہے اور دی ٹائمز آف اسرائیل میں جو رپورٹ آئی ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ جو رپورٹ واشنگٹن پوسٹ کی ہے یہ درست نہیں ہے، اور ایک سینئر امریکی آفیشل مسئول ذمہ دار نے یہ بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ابینڈن کی دھمکی نہیں دی ہے، چھوڑنے کی دھمکی نہیں دی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جو اسرائیل کی مدد اور حمایت ہے وہ تو ہم جاری رکھیں گے، لیکن جنگ بند نہ ہونے سے مسائل اسرائیل کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں پر سب اچھا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھوں گا کہ امریکہ کا جو نائب صدر ہے جے ڈی وینس، اس نے دورہ کرنا تھا اسرائیل کا، لیکن اس نے آخری لمحات میں دورہ کینسل کر دیا، اور امریکی میڈیا نیٹ ورک ایکسیوس نے بتایا کہ امریکی نائب صدر نے دورہ اس لیے کینسل کیا کیونکہ اسرائیل کے غزہ پر نئے حملے شروع ہو چکے ہیں، نیا آپریشن انہوں نے لانچ کیا ہے۔ امریکہ کا نائب صدر نہیں چاہتا اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ان حملوں کے دوران امریکہ کا نائب صدر اسرائیل میں ہو، جس سے پوری دنیا میں اور امریکہ میں امریکی حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر ناظرین اکرام، آج کی بڑی خبر ہے، دنیا کے 24 ممالک کے وزرائے خارجہ کی طرف سے ایک شدید قسم کی دھمکی جاری ہوئی ہے۔ ان میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، اسپین ہے، آسٹریلیا ہے، یہاں تک کہ جرمنی ہے اور دیگر یورپین کنٹریز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں امدادی سامان مکمل طور پر بحال نہ کیا، غزہ میں ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل نہ کیا اور غزہ کے لوگوں پر جو مسائل ہیں ان کو ختم نہ کیا، تو پھر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ریویو کریں گے۔ چنانچہ ناظرین اکرام، اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو دنیا کے ان بڑے بڑے ثقافتی اور انسانی معاملات سے، ایونٹ سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ اسرائیل غزہ میں عالمی قوانین اور انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ یہ اسپین کے وزیر اعظم کا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے۔ رپورٹس میرے سامنے موجود ہیں کہ یورپین ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے جس میں غزہ کے موجودہ ہیومینیٹیرین کرائسس پر بات چیت ہوگی۔ اب اسرائیل نے جو غزہ میں امداد بحال کی ہے، ظاہراً اسرائیلی وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم غزہ کے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، بھوک کی وجہ سے وہاں بڑے مسائل ہیں، لہذا فوری طور پر امداد بحال کرنا ہوگی، اگر ہم نے امداد بحال نہ کی تو ہمیں عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہوگا، یہ باتیں کہی گئی۔ لیکن جو غزہ میں امداد بحال ہوئی وہ محض ڈھونگ نکلا۔ کیوں؟ صرف 5 امدادی سامان کے جو ٹرک ہیں وہ داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ 5 امدادی سامان کے ٹرکوں کا مطلب ہے کہ محض 10,000 یا زیادہ سے زیادہ 20,000 لوگوں تک کے لیے یہ امداد ہے، جبکہ غزہ میں امداد کے منتظر 18 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، جن کو کم سے کم بھی جو ایک اوسط جو امدادی سامان کے ٹرک ہیں وہ 600 بتائے جاتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، یعنی یومیہ روزانہ 600 امدادی سامان کے ٹرک ہوں تو غزہ کے 18 لاکھ لوگوں کو بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے اور ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور یہاں اسرائیل نے تقریباً 3 سے 4 ماہ کی بندش کے بعد محض 5 امدادی سامان کے ٹرک داخل کرنے کی اجازت دی، جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے خود یورپین ممالک نے کہا کہ یہ امداد ہے کیا، یہ جو امداد بحال کی گئی ہے
کیا اسی طرح سے غزہ کے لوگوں کی امدادی ضروریات ہیں یا ان کے جو بھوک کے قحط کے مسائل ہیں وہ دور ہوں گے؟ تو اس وجہ سے اب ناظرین کرام صورتحال بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے۔ پہلے صرف عرب ملک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ غزہ میں امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دی جائے، پہلے صرف مسلمان کنٹریز کی طرف سے یہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن اب تو اسرائیل کے بارے میں یورپین ممالک، خود امریکہ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ روز جو نیدرلینڈ میں 1 لاکھ سے بھی زائد لوگوں کا جو پروٹیسٹ ہوا ہے، اس نے یورپین ممالک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شرم اور عار کی بات ہے کہ ہم انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم انسانی حقوق کے بارے میں بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر سیمینار کراتے ہیں، اور دنیا میں ہم انسانی حقوق کے گیت گاتے ہیں، اور دنیا میں ہم ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہوتے ہیں، انسانی جو مسائل ہوتے ہیں، ان پر دنیا کو مسیحا اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں انسانی حقوق کے مسیحا ہیں، لیکن ہماری ناک کے نیچے یہ سب غزہ میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور بوڑھے مریض ہیں، وہ دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے، وہ قحط کی وجہ سے جانیں تڑپ تڑپ کر دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر سے جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے متشدد وزیر ہیں، ان کی وجہ سے اسرائیل کو مسائل کا سامنا ہے، اور اسرائیل کے اندر سے بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ اب اسرائیل کی سڑکوں پر غزہ کے بچوں کی تصویریں لے کر احتجاج ہوتا ہے، اور غزہ کی جنگ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں ناظرین کرام جس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسرائیل اگر غزہ میں ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل نہیں کرے گا، اگر وہاں پر غزہ کے اندر جو لوگ بھوک کا شکار ہیں ان کو امدادی سامان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا، تو پھر عالمی سطح پر اسرائیل عالمی چھتری سے محروم ہوگا، اور عالمی سطح پر اسرائیل کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ یورپین ممالک کی طرف سے اور دیگر ملکوں کی طرف سے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اس وقت غزہ میں کیا چل رہا ہے، ناظرین کرام غزہ میں آج بھی میرے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے تازہ ترین خبر آئی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے جو غزہ پر حملے ہوئے ہیں ان میں کم سے کم 136 غزہ کی وزارت صحت کی رپورٹ ہے کہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 364 سے بھی زائد ہے، یعنی یہ 24 گھنٹے کی رپورٹ ہے۔ اور گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا کہ 500 سے زائد غزہ کے لوگ جاں بحق ہوئے، اور زخمیوں کی تعداد ان گنت ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 6 دنوں میں، جب سے امریکی صدر 13 مئی کے بعد سے لے کر اب تک، یہ جو پچھلے 6 سے 7 دن ہیں، ان میں کم سے کم بھی کوئی 800 کے قریب یا 700 سے 800 کے درمیان لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں دے چکے ہیں، اور زخمیوں کی تعداد تو 1500 سے بھی زائد بتائی جاتی ہے۔ خان یونس جو علاقہ تھا اس کو پورا خالی کرا لیا گیا ہے، وہاں پر اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ غزہ میں دراصل جو ہمارے حملے ہیں وہ حماس کے ٹھکانوں کے خلاف ہیں، اور وہاں پر ہم کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دراصل یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ اسرائیلی فوج کا بیان ہے۔ لیکن ناظرین کرام اسرائیل کے اندر سے احتجاج بلند ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جماعتیں، بالخصوص اپوزیشن جماعتیں، وہ نیتن یاہو سے استعفیٰ مانگ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کیا تم اسی طرح سے جنگ لڑو گے کہ تمہاری وجہ سے عالمی سطح پر اسرائیل کو مسائل کا سامنا ہے، اور اسرائیل شدید اس وقت عالمی سطح پر تنہا ہو چکا ہے۔ یاد رہے ناظرین کرام، جب آپ دنیا کے اندر اپنی حمایت کھو جاتے ہیں تو پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی حمایت اور مدد جو ہے وہ امریکہ، یورپ کے ممالک سے بھرپور رہی ہے پچھلے 19-20 مہینوں میں، اور اسرائیل کی بھرپور لابنگ ہے دنیا کے اندر۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہو کر رہتی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ جب یورپ کے ملک میں یورپین عوام، اب لندن میں جو ہفتے کے دن احتجاج ہوا اس میں عام مسلمان تو تھے ہی تھے، وہاں کے جو برٹش نیشنل ہیں، یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں اور برٹش ہیں، وہ پروٹیسٹ میں شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں غزہ میں جو ہو رہا ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب نیدرلینڈ میں جو ڈچ عوام نکلی، کیا یہ سارے کے سارے مسلمان تھے؟ یعنی وہاں کے جو ڈچ نیشنلٹی کے حامل جو مسلمان تھے صرف نہیں، بلکہ وہاں کے جو آبائی نسلی جو لوگ ہیں، وہاں کے جو ڈچ غیر مسلم ہیں، وہ بھی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پھر امریکہ کے اندر جو یونیورسٹیوں میں تقاریب ہو رہی ہیں، وہاں پر امریکی صدر ٹرمپ نے اگرچہ یونیورسٹی میں احتجاج فلسطین کے لیے کرنے والوں کو بین کر دیا، ان کو نکالنے کے احکامات دیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود وہاں لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت کچھ دنیا میں بدل چکا ہے۔ یہ جو دور ہے آج، یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور یہ زمانہ، اس میں آپ سچ کو چھپائیں تو چھپ نہیں سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر ساری چیزیں چند سیکنڈ لگتے ہیں، یعنی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسرائیل اس کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا میں آج کی دنیا بہت فاسٹ ہے، بہت تیز ہے، اور یہاں سب چیزیں فوری آ رہی ہیں۔